جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کے ٹیچر مسز فوزیہ تبسم کامران۔ آج ہم اپنا 11th لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا زر کی طلب، ٹھیک ہے، ڈیمانڈ فار منی، اور اس کی مختلف صورتیں پڑھی تھیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ زر کی طلب میں کمی بیشی کیسے ہوتی ہے، یعنی کہ چینج ان دا ڈیمانڈ فار منی، کیونکہ ڈیمانڈ جو ہے وہ کبھی بھی جو ڈیمانڈ فار منی ہے وہ کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی ہے، یہ کبھی زیادہ یا کم ہوتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مختلف صورتحال ہو سکتی ہے جو کہ آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اشیاء کی قیمتوں کا رجحان، ٹرینڈ آف پرائسز۔ ہاں جی اسٹوڈنٹس، ٹرینڈ آف پرائسز کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی ملک میں جب قیمتیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جب قیمت گرتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زر کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ جب زر کی قدر میں کمی آتی ہے، جو چیز ہم 1 روپے میں خریدتے تھے اب وہ ہم 50 پیسے میں خرید رہے ہیں، کیونکہ چیز کی قیمت کم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب زر کی قیمتیں، جب ملک میں اشیاء کی قیمتیں کم ہونا شروع ہوتی ہیں، یا ان ادر ورڈز ہم کہتے ہیں کہ زر کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، تو لوگ زر نقد اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس سے ڈیمانڈ فار منی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر قیمتیں بڑھ رہی ہوں، ان ادر ٹرمز، کہ اگر زر کی قدر کم گر رہی ہو، یعنی کہ ہم پہلے سے زیادہ پیسے دے کے چیزیں خریدیں گے، تو لوگ پھر کیا کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو کل کو زیادہ اور بھی زیادہ مہنگائی ہو جائے، تو بہتر ہے کہ ہم آج ہی کوئی نہ کوئی چیز خرید لیں۔ تو لوگ اپنے پاس پیسہ رکھنے سے زیادہ چیزوں کو خریداری کرنے میں خرچ کر دیں گے، یعنی کہ ڈیمانڈ فار منی کم ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈیمانڈ فار منی کا مطلب ہے وہ رقم، وہ نقد رقم جو لوگ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں ان اینڈ، کیش کی صورت میں یا جس صورت میں بھی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہے کہ آمدنی کا حجم، والیوم آف انکم، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ یہ چیزیں ایکچوئل ہم میں اپنے کل کے ٹاپک میں ساتھ کے ساتھ ڈسکس کرتی چلی گئی ہوں، لیکن ہم نے اس کو ایک علیحدہ ٹاپک کے طور پہ بھی پڑھنی ہے، تو آپ کو لگے گا کہ وہی سیم چیز میں ریپیٹ کر رہی ہوں، تو ہم اس کو ذرا ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آمدنی زیادہ ہو لوگوں کی، تو لوگ جو ہیں وہ ڈیمانڈ فار منی زیادہ کرتے ہیں، نقد رقم اپنے پاس زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اشیاء و خدمات خرید سکیں، اور اگر ان کی آمدنیاں کم ہو رہی ہوں، اسی نسبت سے انہیں اشیاء خریدنے کے لیے کم رقم رکھنی پڑے گی، کیونکہ ان کی آمدنی کم ہے، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تو وہ ان کی ڈیمانڈ فار منی جو ہے وہ کم ہے، اور اس لیے ڈیمانڈ فار منی کم ہوتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات ہے ہماری کہ اگر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے، دولت کی تقسیم جو ہے، اگر وہ مساوی ہو تو غریب طبقے کی آمدنی بڑھ جائے گی، اور ان کی ضروریات میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور ڈیمانڈ فار منی میں بھی اضافہ ہو جائے گا، وہ پہلے سے زیادہ اپنے پاس انکم رکھنے کو ترجیح دیں گے۔ اور اگر اس کے برعکس ڈیمانڈ فار منی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ میں ایکویلٹی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ ڈیمانڈ فار منی کم ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بہت سے بچے جی آمدنی کی منصفانہ تقسیم کا مطلب لیتے ہیں، جی اگر سب کو 10-10 ہزار روپیہ دے دی جائے فار ایگزامپل، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس شخص کو اس کی اہلیت کے مطابق رقم، یا اس کی اہلیت کے مطابق وہ جاب حاصل کیے ہوئے ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی تقسیم، مساوی دولت کی مساوی تقسیم، ٹھیک ہے، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ اگر وہ لوگ جو ہیں اپنی جتنا ان کی اہلیت ہے ان سے کم رقم لیں گے، یا ان کو جاب نہیں ملے گی، یا زیادہ تر لوگ بے روزگار ہوں گے، تو امیر امیر ہو جائیں گے، غریب غریب ہو جائیں گے، تو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ایکول نہیں ہوگی۔ تو اگر ایک ڈاکٹر ہے تو اس کو اپنے حساب سے اس کی جو ہے انکم ہونی چاہیے، اور اگر ایک وکیل ہے تو اس کو اس کے اپنے حساب سے، اور اگر ایک انجینئر ہے تو وہ اپنے حساب سے، اپنی جاب کے حساب سے، اپنی ایجوکیشن، اپنی اہلیت کے حساب سے جو ہے وہ انکم حاصل کر رہا ہوگا۔ تو جب معاشرے میں اس طرح کی سچویشن ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو 10-10 ہزار روپے برابر دے دیے جائیں، جو جاب کر رہا ہے وہ بھی نہیں، جو نہیں پڑھا لکھا وہ بھی۔ اب پڑھا لکھا اور ان پڑھ اور تو آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، ایک ہنرمند اور ایک غیر ہنرمند بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتا، یہ خدا کی تقسیم ہے،
ٹھیک ہے، جس میں کہ کوشش کر کے امپروومنٹ کی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ریٹ آف انٹرسٹ، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جب ریٹ آف انٹرسٹ کم ہوتا ہے تو ہمارا ڈیمانڈ فار منی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر ریٹ آف انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے تو ڈیمانڈ فار منی کم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اگر انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوگا تو لوگوں کا کاروبار میں دلچسپی ختم ہو جائے گی اور وہ ادھار دینے کو پسند کریں گے کہ بینکوں کو ادھار دے دو، لوگوں کو ادھار دے دو اور ان سے پیسے کماؤ۔ لیکن اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تو انہیں ظاہر اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا، تو وہ کاروبار کرنے کو ترجیح دیں گے اور ڈیمانڈ فار منی زیادہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اگر آپ کو کوئی بات بچوں سمجھ نہیں آتی تو آپ میرا لیکچر جو ہے وہاں سے بار بار سنیں، اور جو لکھا ہوا ہے اس کو بھی بغور پڑھیں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی پرابلم ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔